بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو 21 رمضان المبارک کی رات کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے اور اس کے بعد یہ دعا 10 بار پڑھ لے، اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ چاہے وہ پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، چاہے رشتوں میں کسی بھی قسم کی بندش ہو، اچھے روزگار کی تلاش میں ہو، یا پھر انسان پر اتنا قرض ہو کہ جس کے اترنے کے کوئی اسباب کوئی نظر نہ آ رہے ہوں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز حاجت ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ تو کوئی کسی بھی قسم کی آپ مشکل پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پسند کی شادی کے لیے، اس عمل کو آپ ہر کسی مشکل پریشانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہسبینڈ وائف میں ایشوز چل رہے ہیں، اولاد نافرمان ہے، اپنے ان لوز کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، ناکامی ہے، نظر بد، حسد، کسی بھی طرح کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کے متعلق بتایا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس عمل کو کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو عمل کرنے کے بعد اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ یہ وظیفہ اگر کسی وجہ سے رمضان المبارک کی رات کو آپ نہ کر سکے تو یہ عمل آپ 23 رمضان المبارک کی رات میں بھی کر سکتی ہیں، 25 رمضان المبارک کی رات کو بھی، 27 اور 29 رمضان المبارک کی راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاق راتیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی تاثیر، اس کی خیر و برکت، اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو ایک اور نام لیلۃ المبارک سے پکارا جاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، کیونکہ ہمیں بلا شبہ ڈرانا مقصد تھا۔ یہاں مبارک رات کی مانگ برکت والی رات کی ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کتاب اور حدیث میں بہت سے مقامات پر آئی ہے، مگر اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں 2 مقامات پر آئی ہے، اور پھر سورۃ قدر تو پوری اس مبارک رات کی تاریخ میں مستقل سورت کے طور پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سخت محنت فرماتے تھے، اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ عمل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ایسی ادا کرے اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کی دعا پوری نہ ہو۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں شب قدر کی رات ہے۔ کچھ کے نزدیک 21 رمضان المبارک کی رات شب قدر ہے، کچھ کے نزدیک 23، کچھ کے نزدیک 25، 27 اور 29 کی رات شب قدر کی راتیں ہیں۔ بہرحال آپ کسی بھی رات کو یعنی کسی بھی طاق رات میں عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز تراویح ادا کر لینی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ کافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ احد پڑھنی ہے۔ جب آپ نے سلام پھیر لینا ہے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی حاجت ہو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ حاجت مانگے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے اور میرے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے ماروی ہے، کسی بھی اپنی حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کسی وجہ سے 21 رمضان مبارک کی رات میں یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ 23، 25، 27 اور 29 کو بھی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔